رمضان میں بیوی کے پاس جانے کا کیا حکم ہے؟ رمضان میں بیوی سے شرعی مطالبہ پورا کرنے کا کیا حکم ہے؟ رمضان میں بار بار بیوی سے شرعی مطالبہ پورا کرنے پر زور کیوں دیا جاتا ہے؟ رمضان میں بیوی سے شرعی مطالبہ پورا کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ رمضان میں بیوی سے شرعی مطالبہ پورا کرنے کی فضیلت اور برکات کیا ہیں؟ محترم ناظرین، رمضان کے مہینے میں بیوی سے شرعی مطالبہ پورا کرنے کے 3 بڑے فوائد ہیں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ 3 فوائد بہت کم لوگ جانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ رمضان میں اس شرعی مطالبہ کو پورا نہیں کرتے۔ رمضان کے مہینے میں مرد اور عورت دونوں کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں۔ افطار اور سحری کی تیاری، فرض اور نفل نمازیں، تراویح، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دیگر عبادات میں مشغولیت کی وجہ سے ہر کوئی وقت کی کمی کی شکایت کرتا ہے۔ اسی دوران نیند کی کمی بھی ایک بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ اگر بیوی سے شرعی مطالبہ پورا کرنے کی بات کی جائے تو اکثر لوگوں کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کیونکہ وہ تھکن محسوس کرتے ہیں اور رمضان کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے میں مشغول رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، تقریباً 80 سے 90% لوگ رمضان میں بیوی سے شرعی مطالبہ پورا نہیں کرتے کیونکہ وہ اس مہینے میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں بیوی سے شرعی مطالبہ پورا کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ایسے لوگ اس عمل کو بہت بڑا گناہ تصور کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے شرعی مطالبہ پورا کرنا حرام یا ناجائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، رمضان میں روزے کی حالت میں کھانے پینے اور بیوی سے تعلق قائم رکھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن افطار کے بعد سے لے کر سحری کے وقت سے پہلے تک بیوی سے شرعی تعلق قائم کرنا جائز اور حلال ہے۔ رمضان میں بیوی سے شرعی مطالبہ پورا کرنے کے 3 بڑے فوائد۔ پہلا فائدہ، نیک اولاد کی پیدائش۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادات، نماز، روزہ اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دل میں نورانیت اور تازگی آتی ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس پاکیزگی کی وجہ سے میاں بیوی کے جسم کا پانی بھی صاف اور پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اسی سے پیدا ہونے والی اولاد بھی نیک اور صالحہ ہوتی ہے کہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی نیک اولاد ہونے کی ایک بڑی وجہ یہی بیان کی گئی ہے کہ وہ عبادات میں مشغول رہتے تھے، جس کی برکت سے ان کی نسلیں بھی نیک اور صالحہ پیدا ہوئیں۔ دوسرا فائدہ، شیطان کے شر سے حفاظت۔ رمضان المبارک کے علاوہ عام دنوں میں جب میاں بیوی خلوت اختیار کرتے ہیں تو شیطان ان کے درمیان داخل ہو کر اپنی شرارتیں کرتا ہے اور یہاں تک کہ بعض مواقع پر وہ اپنا ناپاک اثر بھی چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ایسی اولاد پیدا ہو جاتی ہے جس میں شیطانی فطرت پائی جاتی ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اسی لیے جو اولاد اس مہینے میں مقدر کی جاتی ہے وہ شیطان کی شرارتوں سے محفوظ ہوتی ہیں اور نیک صالح ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ میاں بیوی جب خلوت اختیار کریں تو بسم اللہ پڑھ کر جائیں تاکہ شیطان اس جگہ داخل نہ ہو سکے۔ تیسرا فائدہ، 70 گنا زیادہ اجر و ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں کیے جانے والے ہر نیک عمل کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میاں بیوی کا شرعی تعلق بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص غلط جگہ اپنی خواہش پوری کرے تو کیا وہ گناہ نہیں کمائے گا؟ تو جب وہ اپنے حلال بیوی سے یہ تعلق قائم کرتا ہے تو اسے اس کا اجر و ثواب کیوں نہ ملے؟ لہٰذا رمضان میں میاں بیوی کا تعلق بھی عبادت شمار ہوگا اور اس پر 70 گنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ نتیجہ، محترم ناظرین، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہر شادی شدہ جوڑے کو یہ معلومات حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ رمضان میں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہر جائز عمل کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔